خیبر کی سرزمین جزیرہ عرب کے شمال میں واقع تھی، ایک ایسی جگہ جو مضبوط قلعوں، زرخیز زمینوں اور سیاسی چالاکیوں کے لیے مشہور تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں یہودی قبائل نہ صرف معاشی طاقت رکھتے تھے بلکہ سازشوں اور معاہدہ شکنی میں بھی معروف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد خیبر کے سرداروں نے بارہا اسلام کے خلاف سازشیں کی، قبائل کو بھڑکایا اور مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی۔ حدیث و تاریخ کے مطابق خیبر دراصل صرف ایک جنگی محاذ نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا، جہاں صبر، یقین اور اللہ پر توکل کی آزمائش ہونا تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف روانگی کا فیصلہ فرمایا تو یہ محض زمین فتح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ظلم، بدہدی اور مسلسل فتنہ انگیزی کا سد باب مقصود تھا۔ مدینہ سے نکلتے وقت مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت تھی، مگر آنکھوں کے سامنے خیبر کے ناقابل تسخیر قلعے تھے۔ یہ قلعے اس قدر مضبوط تھے کہ عرب کے بڑے بڑے جنگجو بھی ان کے سامنے ٹھہرنے سے گھبراتے تھے۔ ہر قلعہ اپنے اندر ایک لشکر رکھتا تھا، ہر دروازہ فولاد کی مانند سخت تھا اور ہر برج سے تیر برسنے کے لیے تیار تھے۔ ابتدائی دنوں میں مسلمانوں نے ایک ایک کر کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ بعض قلعے فتح ہوئے، مگر اصل رکاوٹ وہ قلعے تھے جو غرور اور طاقت کی علامت بن چکے تھے۔ یہاں پر کئی جری صحابہ نے جھنڈا سنبھالا، بہادری دکھائی، مگر اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانی کوشش اپنی حد کو پہنچتی ہے اور پھر اللہ اپنے خاص بندے کو منتخب کرتا ہے۔ اسی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی اعلان فرمایا جسے حدیث کی کتابوں میں محفوظ کیا گیا ہے کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اس اعلان نے پوری اسلامی فوج کے دلوں کو ہلا دیا۔ ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ وہ خوش نصیب ہو جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا آئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب پر تھی، تمناؤں پر نہیں۔ اگلی صبح جب سب صحابہ جمع تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلانے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کی آنکھوں پر مسح فرمایا اور حدیث کے مطابق اسی لمحے شفا ہو گئی، گویا کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ محض جسمانی شفا نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی اعلان تھا کہ اب میدان میں وہ اترے گا جس کی تلوار کے پیچھے یقین، اخلاص اور اللہ کی مدد ہوگی۔ حضرت علی نے جھنڈا تھاما تو یہ صرف تپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ حق کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے نہ نعرہ لگایا، نہ غرور دکھایا، بلکہ خاموشی سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ خیبر کے قلعے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے دشمن کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ اسلامی جنگ کا مقصد قتل نہیں بلکہ ہدایت ہوتا ہے۔ خیبر کے مشہور پہلوان مرہب کا نکلنا تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ وہ فولادی خود پہنے، تلوار لہراتے ہوئے غرور سے بھرپور اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس کا شمار عرب کے ناقابل شکست جنگجوؤں میں ہوتا تھا۔ اس لمحے بہت سے دل دھڑک رہے تھے، مگر حضرت علی کے قدم ثابت تھے۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر جواب دیا، اور یہ مقابلہ دراصل دو انسانوں کا نہیں بلکہ ایمان اور تکبر کا تھا۔ چند ہی لمحوں میں مرہب زمین پر گر چکا تھا اور خیبر کی فضا بدل چکی تھی۔ حدیث و سیرت کی روشنی میں یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ فتح بازو کی طاقت سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے ملتی ہے۔ حضرت علی نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر ڈھال بنایا۔ یہ واقعہ صرف جسمانی قوت کا نہیں بلکہ اللہ کی مدد کا مظہر تھا۔ خیبر کی دیواریں جو برسوں سے غرور کی علامت تھیں اب جھکنے لگی تھیں۔ مسلمان جان گئے کہ آج کا دن معمولی نہیں بلکہ تاریخ کا رخ بدلنے والا دن ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ اپنے دین کی مدد ایسے لوگوں سے لیتا ہے جو خود کو کچھ نہیں سمجھتے مگر اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی کا یہ لمحہ شیر خدا کے لقب کو معنویت بخشتا ہے، مگر ساتھ ہی عاجزی، اطاعت اور یقین کی وہ تصویر دکھاتا ہے جو ہر دور کے مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ خیبر کی فتح کا آغاز ہو چکا تھا، مگر اصل پیغام ابھی مکمل ہونا باقی تھا، جو آنے والے مراحل میں مزید واضح ہونے والا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں جھنڈا آ جانے کے بعد خیبر کی جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ مرحلہ صرف تلواروں کے ٹکرانے کا نہیں بلکہ قیادت، حکمت، صبر اور اللہ پر کامل یقین کا امتحان تھا۔ خیبر کے قلعے ابھی مکمل طور پر سرنگو نہیں ہوئے تھے، مگر مرہب کے قتل کے بعد دشمن کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ چکی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ اب مقابلہ کسی عام سپاہی سے نہیں بلکہ اس مرد مومن سے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی تھی۔ حضرت علی قلعے کے قریب پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ حدیث کی روشنی میں اسلامی جنگ کا پہلا اصول یہی ہے کہ دشمن کو حق کی دعوت دی جائے۔ حضرت علی نے اہل خیبر کو اسلام کی طرف بلایا، انہیں اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام دیا
اور یہ واضح کیا کہ اگر وہ ہدایت قبول کر لیں تو ان کے جان و مال محفوظ رہیں گے۔ مگر غرور میں ڈوبی ہوئی قوم نے اس دعوت کو رد کر دیا، کیونکہ ان کے لیے قلعے، دولت اور طاقت ایمان سے زیادہ عزیز تھیں۔ دعوت کے انکار کے بعد جنگ ناگزیر ہو گئی۔ خیبر کے قلعوں سے تیر برسنے لگے، پتھر پھینکے جانے لگے اور ہر طرف شور و غل مچ گیا۔ اس ہنگامے میں حضرت علی کی قیادت نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ صرف تلوار کے دھنی نہیں تھے، بلکہ میدان کو سمجھنے والے، سپاہ کی صفیں درست کرنے والے اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے والے رہنما تھے۔ صحابہ کے دلوں میں ان کی موجودگی سے حوصلہ پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے آگے وہ شخص کھڑا ہے جس کی نیت خالص اور جس کا سہارا اللہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر قلعے کا دروازہ سخت مزاحمت کے باوجود نہ کھل سکا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ یہ دروازہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، مگر اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت علی نے اس دروازے کو قوت بازو سے اکھاڑ لیا اور اسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ یہ واقعہ محض جسمانی طاقت کا نہیں، بلکہ ایمان کی قوت کا اظہار تھا۔ بعد میں کئی آدمی مل کر بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ اس لمحے خیبر کے قلعوں میں موجود لوگوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ وہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، اب اپنے ہی مضبوط قلعوں میں محصور ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، مگر یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فتح اندھی تلوار کے ذریعے نہیں ہو رہی تھی، بلکہ نظم، ضبط اور اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے تحت ہو رہی تھی۔ حضرت علی ہر قدم پر انصاف اور حدود الہی کو ملحوظ رکھتے تھے۔ حدیث و سیرت ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی کا مزاج فتح کے وقت بھی عاجزی سے بھرا ہوا تھا۔ نہ ان کی زبان پر غرور تھا، نہ آنکھوں میں تکبر۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کامیابی ان کی ذاتی نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی فتح ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو دنیاوی فتوحات سے اسلامی قیادت کو ممتاز کرتا ہے۔ دنیا کے فاتح اپنے ناموں کے کتبے لگواتے ہیں، مگر اللہ کے بندے اپنی کامیابی کو سجدے میں بدل دیتے ہیں۔ خیبر کی جنگ کے دوران مسلمانوں کو شدید آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بھوک، تھکن اور مسلسل محاصرے میں جسموں کو کمزور کر دیا تھا، مگر ایمان نے دلوں کو مضبوط رکھا۔ حضرت علی خود بھی ان مشکلات سے گزر رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر کبھی کمزوری ظاہر نہ ہوئی۔ وہ ہر مشکل لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ یہ مرحلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل قیادت وہی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں قوم کو جوڑ کر رکھے، نہ کہ صرف فتح کے وقت نمایاں ہو۔ حضرت علی کی قیادت نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر نیت صاف ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو بڑے سے بڑا قلعہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ خیبر کی فضا میں اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ فیصلہ قریب ہے، مگر اس فیصلے کا اصل پیغام ابھی مکمل طور پر ظاہر ہونا باقی تھا۔ حصہ دوم کا اختتام ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں دشمن کے قلعے ٹوٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو رہے ہیں اور تاریخ ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں شیر خدا حضرت علی کا کردار ہمیشہ کے لیے حق و صداقت کی علامت بننے والا ہے۔ اگلے حصے میں اس فتح کے اثرات، اس کے اخلاقی پہلو اور امت کے لیے اس کے دائمی اسباق مزید وضاحت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ خیبر کے قلعے ایک ایک کر کے سرنگو ہو چکے تھے، مگر اصل فتح اب سامنے آ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیاوی جنگیں عموماً غرور، انتقام اور ظلم میں بدل جاتی ہیں، مگر اسلام کی فتح کا انداز بالکل مختلف تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس فتح کے مرکز میں تھے، مگر ان کے رویے میں نہ فاتحانہ غرور تھا اور نہ دشمنی کی آگ۔ ان کے دل میں صرف ایک احساس غالب تھا، اللہ کے دین کی ذمہ داری۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فتح خیبر محض ایک عسکری کامیابی نہیں رہتی، بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی معیار بن جاتی ہے۔ جب خیبر کے آخری مضبوط قلعے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تو دشمن کو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑی کہ اب مقابلہ ممکن نہیں رہا۔ اس وقت حضرت علی کا کردار غیر معمولی طور پر نمایاں ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ طاقت کے نشے میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھا۔ حدیث اور سیرت ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلامی فتح کا اصل مقصد زمین یا مال نہیں، بلکہ ظلم کا خاتمہ اور حق کا قیام ہے۔ اسی اصول کے تحت خیبر میں معاملات طے ہوئے۔ حضرت علی کی قیادت میں مسلمانوں نے ضبط اور نظم کا مظاہرہ کیا۔ فتح کے بعد کوئی لوٹ مار نہیں، کوئی اندھا انتقام نہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے واضح کر دیا کہ شیر خدا کا لقب صرف میدان جنگ میں تلوار چلانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نفس پر قابو رکھنے کی وجہ سے بھی ہے۔ انسان دشمن کو زیر کرنے سے پہلے اگر اپنے نفس کو زیر کر لے تو وہی اصل فاتح ہوتا ہے، اور حضرت علی اس کی زندہ مثال تھے۔ فتح خیبر کے بعد جو معاہدات طے پائے وہ بھی عدل اور حکمت پر مبنی تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام طاقت کے استعمال کے باوجود انصاف سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت علی جانتے تھے کہ ایک لمحے کی زیادتی صدیوں کی دعوت کو نقصان پہنچا سکتی ہے،
اسی لیے ہر قدم احتیاط، ہر فیصلہ شریعت کے مطابق اور ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع تھا۔ یہاں ہمیں یہ حقیقت بھی سمجھنی چاہیے کہ فتح خیبر نے حضرت علی کی شخصیت کو امت کے سامنے ایک نئے زاویے سے پیش کیا۔ لوگ پہلے ہی ان کی شجاعت کے قائل تھے، مگر اب ان کی حکمت، صبر اور عدل بھی نمایاں ہو چکے تھے۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، صرف جنگی کامیابی کی خبر نہیں تھی بلکہ کردار کی گواہی بھی تھی۔ یہ فتح اس بات کا اعلان تھی کہ اللہ کے نزدیک محبوب وہی ہوتا ہے جو اللہ کے دین کو اپنے عمل سے زندہ کرے۔ فتح کے بعد حضرت علی کا رویہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کامیابی کے لمحے میں انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ مشکل میں صابر ہوتے ہیں مگر کامیابی میں بہک جاتے ہیں۔ حضرت علی نے ثابت کیا کہ مومن کی عظمت دونوں حالوں میں ایک جیسی رہتی ہے۔ ان کے لیے خیبر کی فتح ذاتی فخر کا سبب نہیں بنی بلکہ شکر اور عاجزی کا ذریعہ بنی۔ فتح خیبر کے اثرات صرف اسی وقت تک محدود نہیں رہے، یہ واقعہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک معیار بن گیا۔ مسلمانوں نے یہ سیکھا کہ اگر قیادت حضرت علی جیسی ہو تو طاقت فساد نہیں بلکہ اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر جنگ ایمان کے تحت لڑی جائے تو وہ نفرت نہیں بلکہ حق کی روشنی پھیلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح خیبر آج بھی محض تاریخ کا باب نہیں بلکہ ایک زندہ درس ہے۔ اس فتح نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نہ زیادہ سامان، نہ عددی برتری، نہ مضبوط قلعے، کچھ بھی اللہ کے فیصلے کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ حضرت علی کی تلوار ذوالفقار صرف فولاد نہیں تھی بلکہ یقین، اخلاص اور اطاعت کی علامت تھی۔ جب یہ صفات کسی ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو وہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے۔ فتح خیبر ہمیں امت مسلمہ کے لیے ایک اور اہم پیغام بھی دیتی ہے: اختلاف کے باوجود اتحاد۔ میدان جنگ میں مختلف قبائل، مختلف مزاج اور مختلف پس منظر کے لوگ ایک قیادت کے تحت جمع تھے۔ حضرت علی کی قیادت نے سب کو ایک مقصد پر متحد رکھا۔ آج کی امت کے لیے یہ ایک واضح سبق ہے کہ اگر مقصد اللہ کی رضا ہو تو اختلاف رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ تنوع طاقت میں بدل جاتا ہے۔ آخر میں فتح خیبر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کردار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف دشمن کو شکست دینا نہیں بلکہ انسانیت کو یہ دکھانا ہے کہ عدل، صبر اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ خیبر کی دیواریں ٹوٹ گئیں مگر جو چیز ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی وہ شیر خدا کا وہ کردار ہے جو قیامت تک حق کے تلاشیوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ یہ فتح ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں خیبر فتح کریں، غرور کے خیبر، نفس کے خیبر اور ناانصافی کے خیبر، تاکہ ہم بھی اللہ کی مدد کے مستحق بن سکیں۔